اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہی رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے متوازن کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر بنایا۔ پہلا پہلو، زبان اور انداز کا حسن۔ ایک، فرد کو مخاطب کرنا۔ اے انسان کہہ کر ہر شخص کو تنہا مخاطب کیا، جیسے اللہ ہر ایک سے انفرادی طور پر بات کر رہا ہو۔ دو، سوال جو اصل میں سوال نہیں۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ یہ سوال اصل میں جھنجھوڑنا ہے تاکہ انسان اپنی غفلت پر شرمندہ ہو۔ اللہ کی صفت کریم۔ اللہ نے خود کو کلیم کہا، یعنی مہربان عطا کرنے والا، تاکہ بندے کا دل خوف نہیں شرم سے جھک جائے۔ چار، تخلیق کے 3 مرحلے، پیدا کیا، سنوارا اور توازن دیا۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ انسان کی ساخت میں کوئی کمی نہیں، سب کچھ مکمل حکمت اور ترتیب سے ہے۔ 5، جیسے چاہا ویسا بنایا، تجھے کسی بھی صورت میں جیسے چاہا ویسا بنایا، یعنی انسان کی شکل، ذہن، ساخت سب اللہ کی مرضی سے ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں۔ دوسرا پہلو، عقیدے اور علم کی روشنی۔ ایک، بے مثال تخلیق۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ انسان کوئی اندھی فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ مکمل منصوبہ بندی سے تخلیق کیا گیا۔ دو، جسمانی توازن۔ لفظ عادلک جسم کے اندرونی نظام کی طرف اشارہ ہے، جیسے خون کا دباؤ، درجہ حرارت، ہارمونز، جو ایک حیرت انگیز نظام ہے جس کی تصدیق سائنس بھی کرتی ہے۔ تین، غرور کا رد۔ انسان جو خود کو مکمل اور خود ساختہ سمجھتا ہے، اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، تیری کوئی قدرت نہیں۔ چار، اللہ کے فضل کے سامنے عاجزی۔ یہ آیات انسان کی انا توڑتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ جو کچھ تجھے حاصل ہے وہ سب تیرے رب کی مہربانی ہے۔ تیسرا پہلو، اخلاقی اور تربیتی سبق۔ رات کو خود سے سوال کریں، آج میں نے کس چیز کو اللہ کی یاد پر ترجیح دی؟ کس بات نے مجھے میرے رب سے غافل کیا؟ تواضع سیکھیں، یہ سوچ کہ میرا جسم، میری صلاحیت، میرا حسن سب اللہ کی دین ہے، ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ استغفار کو معمول بنائیں جب احساس ہو۔ چوتھا پہلو، لفظی اور صوتی تاثیر۔ کاف کی تکرار، غرک ربک عدلک رقبک۔ یہ آیات انسان کو آئینہ دکھاتی ہیں، اپنے خالق کی نعمتیں یاد دلاتی ہیں اور اس کے غافل دل کو جگاتی ہیں۔ تو اے انسان، اپنے رب کریم کو نہ بھول، وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا اور جس نے تجھے ہر نعمت دی۔ کیا اب بھی غافل رہنا زیب دیتا ہے؟ اور اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا